جب قرآن نازل ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اس وقت نہ بیکٹیریا کا لفظ بولا جاتا تھا، نہ جراثیم کا لفظ بولا جاتا تھا. تو یہ چیزیں تو اس وقت بھی موجود تھی، بیکٹیریا اس وقت بھی تھا، وائرس اس وقت بھی تھا، جراثیم اس وقت بھی تھے. تو احادیث کے اندر بعض اوقات بعض احادیث میں بیکٹیریا کے لیے، جرثومے کے لیے، وائرس کے لیے بھی جن کا لفظ بولا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ احادیث کے اندر جنات سے مراد صرف وہ مخلوق نہیں ہے جنہیں ہم عام طور پر جنات سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا، وائرس، ان چیزوں پر بھی جنات کا اطلاق ہوتا ہے. جنات کی اقسام کی اگر بات کی جائے تو احادیث میں ایک حدیث ہے، اس کے اندر 3 اس کی اقسام بیان کی گئی ہیں. اڑنے والے جنات جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور اسی طرح سانپ اور کتے کی شکل میں رہنے والے جنات. کہ بعض جنات ایسے ہیں کہ جو سانپ اور کتے کی شکل بنا کر ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، رہتے ہیں ہمارے ارد گرد. اور اسی طرح تیسری قسم کی جنات کی وہ ہے جو آباد ہوتے ہیں، جس طرح ہم انسان آباد ہوتے ہیں،